अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी खूनी भेड़िए का 7वां हिस्सा। पिछली एपिसोड में आपने सुना था कि पॉल और उसके दूसरे साथी जो सब मिलकर उस सराय की तलाशी ले रहे होते हैं और तभी वो वैम्पायर डॉक्टर एलन बाई को एपनेटाइज करके उससे ख़त्म कर देते हैं और उसका पिस्तौल छीन कर वो पॉल के पास आते हैं और पॉल पर हमला कर देते हैं। उसके बाद पॉल और रोथ उनकी कब्जे में आ जाती है और घर के बाहर कुछ आवाज़ें सुनकर वो वैम्पायर घर से बाहर की तरफ लपकते हैं और जब वापस आते हैं तो पॉल और रोथ के हाथों में कपड़े से बना हुआ एक क्रॉसनुमा मौजूद होता है। और फिर सुबह के वक्त वो वैम्पायर वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद तुम लड़की के पास रुको, हम चलते हैं। फिर पॉल को लगा कि कुछ साए साथ साथ चल रहे हैं। मार्टा ने उसे संभाल रखा था। वान हेलर गुस्से से लंबे लंबे कदम रख रहा था। यहाँ बदस्तूर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। पूरे घर में अब सन्नाटा तारी था। किसी तरफ कोई आवाज ना थी, सिर्फ पॉल बोला था, खुदा का शुक्र है मार्टन, तुम लोग बर वक्त पहुंचे। अगर उन खबीसों ने रोथ को मार दिया होता या जुर्मी और या करमीफ को। जवाब में जुर्मी हंसा। उस अंधेरे में पॉल ने देखा कि उसके सीने पर एक चमकती हुई क्रास बनी हुई है। ये अपने आप चमक रही थी। वो ठीक ठाक कर उसे तकने लगा। फिर उसने मुड़कर देखा जिधर करमीफ कमरे में रोथ को देख रहा था। उसे अंदाजा हो गया कि वो जिंदा है। उसे ये भी अंदाजा हो गया कि उसके साथी किस तरह महफूज रहे होंगे। गालबन उनमें से एक शायद वो जुर्मी होगा जिसने एलन बाई की लाश की तरफ लपक कर वो चाक उठा ली होगी जो एलन बाई को दी गई थी। और फिर जो कुछ ऊपर कमरे में हुआ था वही कुछ निचली मंजिल में हुआ होगा। हत्ता कि मार्टन और वान हेलर ने बैरूनी दरवाजे तोड़ लिए थे। वो रिवाल्वर के शॉट मार्टन के थे। उस अजीज को मालूम ना था कि ये गोलियां बेकार थीं। इस जगह उसने लंबी सांस ली और जल्दी जल्दी जीने उतरने लगा। वो अब मकान की गहराइयों की तरफ जा रहा था। तय खाने में रास्ता बताओ, वान हेलर ने कहा। हमें ताबूत तलाश करना होंगे। ताबूत? जुर्मी की आवाज़ उभरी। नहीं सर, इस जगह ताबूत नहीं है। हमने सारे कमरे देखे हैं। और सर, वो ऊपर वाले कमरे के दोनों खबीसों को ताबूतों में अब कोई ज़रूरत नहीं। जिस वक़्त अब आप उन पर लपके थे और उनके सीनों पर क्रास के निशानात लगाए थे, वो राख की तरह जड़ गए थे, मट्टी हो गए थे। उसी वक़्त वो बदबू उन्हीं के जिस्मों के फना होने से बरामद हुई थी। तुम उसे छोड़ो, ये बताओ कि मदफन गाह किधर है? कहा ना सर, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन उसे रुक जाना पड़ा। वो जो निचली रेलिंग को थामे एकदम खड़ा रह गया। कोई आवाज़ है, उसने सरगोशी में कहा। तहखाने के अंदरूनी हिस्से से वाक़या एक हल्की सी ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई जानवर कुछ चाट रहा हो, भंबोड़ रहा हो। मगर नहीं, ये आवाज़ें किसी इंसान के हलक से निकलती लग रही थीं। बुनबुनाहटें, गुरगुराहटें। कोई जानवर लग रहा है। वान हेलर बुड़बुड़ाया। नहीं सर, ये कोई जानवर नहीं है। ओह, ये मर्गन स्ट्राम होगा। ठीक है, वो बताएगा हमें कि ताबूत किधर हैं। वान हेलर अंधेरे में आगे बढ़ रहा। उसकी आंखों से गहरा इश्तियाक झांक रहा था। वो उस वक्त आदमी नहीं बल्कि कोई सुराग रसा कुत्ता लग रहा था जो किसी बू पर लगा हुआ हो। वो मोहतात कदमों से चल रहा था, सीधा। इधर उधर के रास्तों से बेनियाज सभी उसके अकब में थे। जिस वक्त वो मजीद गहराई में वाक़या उस ज़िबा खाने की दहलीज पर पहुंचे जो आखिरी कमरा था, तो उनकी रगों में खून की रफ्तार बहुत बढ़ गई थी। एक लालटेन फर्श पर रखी हुई भड़क रही थी। वो गंदी कैनवास एक तरफ हटा दी गई थी और उस वक्त फर्श पर किसी गंदगी की तरह पड़ी हुई थी। मर्गन अस्ट्राम उधर ही था। उसे उन लोगों की आमद की कोई खबर ना थी। और फिर इससे कबल के वो खबरदार हो सकता, वान हेलर ने उसे दबोच लिया और पूरी कुव्वत से उठाकर उसे मेज से दूर फेंक दिया। मर्गन स्ट्राम का चेहरा इस अचानक अफ्तार से बिगड़ कर रह गया था। उसने वान हेलर की तरफ कीनत और नजरों से देखा। फिर वो जैसे पागल हो गया। उसके मुंह से अल्फाज निकलने लगे, मगर वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा था बल्कि ये सर्ब जबान थी। दूसरे लम्हे वो किसी चींटी की तरह उछला। उसकी ये जकंद बहुत अचानक थी और बहुत ही वहशियाना। उसने अपने जोर में वान हेलर को जमीन से उखाड़ दिया और मेज पर गड़े बड़े से छुरे को खींच निकाला। उसने चाकू लहराया और उसे रास्ता मिल गया। फिर वो एक नारे के साथ बाहर फैली तारीकी में गुम हो गया। कुछ देर सब जैसे सकते में रहे। फिर वान हेलर के अंदर हरकत हुई। उसने लालटेन पकड़ी और उसके पीछे लपका। वो क्या बोल रहा था? किसी ने पूछा।
وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے آقا نے اس کے ساتھ غداری کی ہے، اس کا خیال ہے اس نے ہمیں یہاں اس کے لیے بھیجا تھا، وہ شاید انہیں تباہ کرنے والا ہے، جبکہ میں انہیں زندہ چاہتا ہوں۔ اپنی تحقیقی کام کے لیے اس کے پیچھے چلو۔ خاک پر بننے والے نشانات پر وہ اس کے تعاقب میں چل رہے پڑے تھے۔ وان ہیلر تقریباً دوڑ رہا تھا، لالٹین اس کے ہاتھ میں جھول رہی تھی۔ پیروں کے نشانات ایک ایسے چھوٹے سے کوٹھلی نما کمرے کی طرف گئے تھے جو فاصلے پر تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے وان ہیلر کو پتھریلے والٹ کے مرکزی میں کھڑے ہو دیکھا۔ وہ دیوار میں ایک قد آدم مستطیل نما شگاف کو وسیلی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس شگاف کو دیکھ کر پال کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جرمی نے برائی آواز میں کہا، ہم تو ادھر ہی آئے تھے، اس وقت تو یہاں تمہیں نظر نہیں آ سکا تھا۔ وان ہیلر پھر آگے بڑھا۔ اسی شگاف کے راستے یہ دراصل ایک تنگ سا دروازہ تھا اور کھلا ہوا تھا۔ یہ پتھر سے ہی بنا ہوا اور خفیہ قبضوں پر ٹکا ہوا تھا۔ شاید اسی وجہ سے یہ نہ جرمی کو دکھائی دیا تھا اور نہ ہی کرمیف کو۔ ویسے بھی یہاں کے سارے کمرے ایک دوسرے سے بے حد مشابہ تھے، مگر اب نہیں۔ اب وہ ایک سرنگ جیسے راستے سے گزر رہے تھے۔ یہ پتھر کی دیواریں بھی اب پتھر کی نہیں تھیں، بلکہ دونوں جانب موٹے تختے جڑے ہوئے تھے۔ فرش بھی تختوں کا تھا۔ یہ حقیقتاً سرائے کا تہہ خانہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک کاریگر سے تراشی ہوئی اس کی ایک تعمیری وسعت تھی جو اندھیرے میں گھستی چلی گئی تھی۔ پال پر یہ ایک حقیقت کا انکشاف تھی۔ گریٹ اڈان ہمیشہ سے موت گھر نہیں تھی۔ کسی زمانے میں یہاں زندگی اور گہما گہمی ہوتی تھی، اس کے بعد یہ تباہی سے دوچار ہوئی تھی، اور مرگن اسٹرام اس بوسیدہ ہو جانے والی عمارت میں رہنے کے لیے آبزا تھا۔ پھر رات کی اس مخلوق نے بھی اسے دریافت کر لیا تھا۔ انہوں نے ادھر کا رخ کیا تھا اور مرگن اسٹرام کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیا تھا۔ اسے انہوں نے حفاظت کا سانحہ دیا تھا اور بہترین قسم کی ضیافتوں کا وعدہ بھی کیا تھا۔ پھر وہ اپنی قبر کی مٹی ادھر ہی اٹھا لائے تھے۔ کوئی 20 گز تک یہ راستہ پھیلا رہا اور یہ مسلسل ڈھلوان ہوتا ہوا جیسے زمین میں گھس رہا تھا۔ بالآخر ایک جگہ یہ ختم ہو گیا۔ تب لالٹین کی روشنی میں انہوں نے ایک مدفون چیمبر دیکھا جہاں ہر آواز اور ہر قسم کی روشنی کو مکمل دیواروں نے مسدور کر رکھا تھا۔ یہ ایک مقبرہ تھا، زمین میں اندر تک گڑا ہوا۔ لالٹین کچھ اور چیزوں کو بھی منکشف کر رہی تھی۔ لمبے لمبے لکڑی کے صندوق اس والٹ کے مرکز میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 7 تھی، 7 بوسیدہ سے بہت قدیم تابوت۔ یہ سب کھلے ہوئے تھے سوائے ایک کے، ان کے ڈھکنے پیچھے گرے ہوئے تھے۔ اندر کی لاشوں کو وحشیانہ انداز سے نکال کر بری طرح فرش پر پھینک دیا گیا تھا۔ وہ سڑے ہوئے گوشت کے ڈھیر کی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ ان کی ایوننگ سوٹ بری طرح پھٹے ہوئے تھے، خون کے بڑے بڑے تلاؤ ان کے تلے پھیلے ہوئے تھے۔ لالٹین کی روشنی میں ان کے دھنستے ہوئے اور مرجھائے ہوئے چہرے دکھائی دے رہے تھے جو سڑ رہے تھے۔ ان کے اندر گلنے کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ اس سڑتے پگھلتے گوشت سے ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، اور مرگن اسٹرام وہی موجود تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک قبر چور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ اس وقت آخری تابوت پر جھکا ہوا اندر کی لاش کو اٹھانے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کی بھی کوئی پرواہ نہ کی تھی۔ شاید وہ دماغ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے مجرمانہ انداز میں زور لگا کر آخری لاش کو بھی تابوت سے کھینچ لیا اور فرش پر پٹک دیا۔ یہ لاش میرونی کی تھی۔ پھر خدا جانے کیا بکتے ہوئے مرگن اسٹرام اس پر پل پڑا۔ اس کا چاقو بار بار اٹھ رہا تھا اور لاش میں ڈنس رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ کے بھی لگاتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تو نے میرے ساتھ دغا کی تھی، یہ ہے میرے ساتھ دغا بازی کا انجام۔ وہ لاش کو مخاطب کرتے ہوئے بک رہا تھا۔ میں نے تیرے ساتھ 20 برس تک وفاداری سے غلامی کی تھی، کیا یہی صلہ تھا اس کا؟ میرا پتہ دیا تھا تو نے، میں تو تجھے نوچ پھاڑ دوں گا کمینے۔ اچانک وہ رک گیا۔ اس نے سامنے دیکھا۔ تب شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہاں اور بھی کئی لوگ آ چکے ہیں۔ اس نے جلتی ہوئی آنکھوں سے ان سب کا جائزہ لیا، کچھ پیچھے ہٹا، اور پھر جیسے وہ پاگل ہو گیا، چرا بلند کر کے اس نے ایک وحشیانہ آواز منہ سے نکالی اور سیدھا وان ہیلر پر جھپٹا۔ یہ ایک عجیب ہی منظر تھا۔ لالٹین کی ملغزی روشنی میں اس مقبرے نما مقام پر 4 آدمی ایک پاگل کو مغلوب کرنے کی کوشش میں اس سے گتھم گتھا تھے، مگر وہ کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، پھسل رہا تھا۔ اس کے پاگل پن نے اس میں زبردست قوت بھر دی تھی۔ ایک لامتناہی توانائی سے وہ پارے کی طرح اچھل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں اور چہرے بھیانک ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت آدمی نہیں لگ رہا تھا،
اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا مگر وہ اپنے ہاتھوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ اپنی تمام توجہ صرف وان ہیلر پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ دوسرے جیسے اس کے لیے وہاں تھے ہی نہیں، مگر سارے لوگ وان ہیلر کو حصار میں لیے ہوئے تھے۔ وہ ان کا گھیرا توڑ کر مسلسل وان ہیلر پر وار کر رہا تھا۔ وان ہیلر اب دیوار سے چپک گیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے جملہ آور مرگن اسٹرام رک گیا کیونکہ وان ہیلر نے اپنا ریوالور نکال لیا تھا۔ مرگن اسٹرام نے ایک بار ریوالور کی طرف دیکھا اور پھر کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر اس نے ہاتھ بڑھا کر وان ہیلر کے گلے کے لیے اچھال بھری۔ دوسرے لمحے کمرہ گولی چلنے کی آواز سے لرز اٹھا۔ وان ہیلر کے ریوالور نے ایک نہیں کئی گولیاں اگلیں اور مرگن اسٹرام لڑکھڑا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے کھلے ہوئے منہ سے کئی بار کراہیں نکلیں۔ اس کی مڑی ہوئی بدنما انگلیوں نے فرش کو کئی بار نوچا۔ شاید وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر پھر اس کا بدن کپ کپایا اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ ذرا دیر تک چپ رہو۔ اس خوفناک شخص کے جسم پر سب کی نگاہیں حیرت کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں۔ پھر وان ہیلر نے ہی خاموشی توڑی۔ چلو یہاں سے، اس نے کہا۔ لالٹین کی روشنی میں یہ چاروں آدمی کا جلوس باہر کی طرف چلا۔ وہ اوپر پہنچے جہاں کرمیف اور روت لی گرن ان کے منتظر تھے۔ انہیں دیکھتے ہی کرمیف نے اٹھتے ہوئے کہا، ملے وہ لوگ؟ ہاں، اور قصہ ختم ہو گیا ہے، وان ہیلر نے کہا۔ اب روت لی گرن کے ٹھیک ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل کر چل دیں گے۔ اور اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ مورسڈیل پال نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لی گرن کے گھر، وان ہیلر نے کہا۔ وہاں ڈاکٹر کرمیف روت کی رہائی کے کاغذات پر دستخط کریں گے۔ دراصل ڈاکٹر کرمیف سے جو غلطی ہوئی وہ فطری تھی مگر اب اس کی تلافی ہو جائے گی۔ مجھے کیا معلوم تھا؟ کرمیف بڑبڑایا۔ مجھے تو ان باتوں کا سرے سے کوئی اندازہ نہ تھا۔ ہاں، اور مشکل یہ بھی تھی، وان ہیلر نے کہا، کہ انہیں صرف ایک ہی طرح سے سمجھایا اور جانا جا سکتا تھا، یعنی دکھایا جاتا۔ پال نے یہ کام کر دیا ہے تو پھر اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ اور مگر پال اب کچھ نہیں سن رہا تھا اور بستر کے سرے پر بیٹھا ہوا تھا اور روت کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ کمرہ دن کی روشنی میں روشن سا تھا اور وہ آہستہ آہستہ روت سے سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا تھا، اور یہ ایسی باتیں تھیں جو صرف انہی دونوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ روت کے پرمزدہ ہونٹوں پر بہت دنوں بعد پہلی بار مسکراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ ختم شد۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔